اور میں اس وقت کھڑا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کی. یہ بلڈنگ میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے, بڑی زبردست بلڈنگ ہے, اور بلڈنگ دیکھ کے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں سے انصاف ملے گا. لیکن جو آج ہوا ہے اور جس طریقے سے جس بہادری سے سردار اعجاز اسحاق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, انہوں نے ایک معاملے پر عدالت میں جو مشال یوسفزئی صاحب کی انٹری کا معاملہ تھا, صاحبہ کی انٹری کا معاملہ تھا, اس پر جس طریقے سے آج انہوں نے کارروائی کی ہے, پروسیڈ کی ہے, تو ایک تو انہوں نے یہ جو پورا سسٹم ہے بے نقاب کیا ہے کہ کیسے عدلیہ پر قبضہ جما لیا گیا, اور دوسرا اڈیالہ جیل کے اندر کیا منافقتیں چل رہی ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, کون لوگ ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, کیا وہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کو اندر سے اپروول دی جاتی ہے, یا یہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں اور جیل کا عملہ اور حکومت جو ہے یہ غلط بیان بازی اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اندر بھیج رہی ہے, اور تاثر یہ ہے کہ یہی عمران خان کے وکیل ہیں اور عمران خان نے ان کو بلایا. یہ آج معاملہ تھا اور اس پر سردار اعجاز اسحاق نے اپنی بے بسی, ان کی جو گفتگو تھی, جو ان کے ریمارکس ہیں, اس میں اس بے بسی کا بھی اظہار ہے کہ وہ ججز جو قانون اور آئین کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں, اس طرح ان کو بلڈوز کیا جاتا ہے, ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. یہ آج ہم نے دیکھا, کیونکہ جو مشال یوسفزئی والا جو معاملہ تھا اس میں چیف جسٹس صاحب نے ایک درخواست لے کے سپرنٹینڈنٹ جیل سے اس کو کیس کو ایک لارجر بینچ میں لگا دیا, اور جس طریقے سے کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں اس پر وی لاگ کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں. آج سردار اعجاز اسحاق نے, کیونکہ وہ پہلے کاز لسٹ میں تھی یہ مقدمہ, رات میں پھر اس کو نکال دیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں جو مختلف قوانین ہیں, جو سیکشنز ہیں, ان کے تحت ہم سو موٹو ایکشن لے رہے ہیں, کیونکہ یہ توہین عدالت کا معاملہ تھا. کیس کہاں گیا؟ ڈپٹی رجسٹرار کو بلایا, طلب کیا. ڈپٹی رجسٹرار نے کہا جی مجھے تو چیف جسٹس کے آفس سے ڈائریکشن آئی تھی کہ یہ لارجر بینچ بن گیا ہے تو کیس ادھر ٹرانسفر کر دیں, تو میں نے تو ادھر ٹرانسفر کیا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اس حوالے سے ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کرائیں. کل کی تاریخ اس کے لیے دی ہے. ایڈوکیٹ جنرل بھی آ گئے, اور ایڈوکیٹ جنرل سے جو مکالمہ ہوا وہ اصل میں اس بات آپ جب وہ سنیں گے بات تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. جج صاحب نے کہا یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے, جس طریقے سے میری عدالت سے کیس لے کے لارجر بینچ کی طرف آپ نے منتقل کیا ہے, اس سے بہتر تھا کہ آپ جو میری عمارت ہے, جو میرا آفس ہے, یہ جو ہائی کورٹ ہے, اس کے نیچے بارود لگا کر اس کو اڑا دیتے, کیونکہ آپ نے بخیے ادھیڑ دیے ہیں ہائی کورٹ کے. اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون سے قانون کے تحت آپ نے کیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کل ایک اگر کرپٹ جج آ جائے, اب بیسیکلی بنیادی طور پر تو وہ آج کے تناظر میں بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ جو کچھ کیا گیا یہ کیونکہ اڈیالہ جیل میں جھوٹ ہے, ایک ناانصافی ہے. بشرا بی بی اور عمران خان سے وہ لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں غالباً جن کی خواہش کا انہوں نے اظہار نہیں کیا, اور جو حکومت کے پسندیدہ ہیں ان میں وہ بھی داخل کر لیے جاتے ہیں. 2-4 وہ وکیل ہوں گے جو خان صاحب کے ہوں گے, اور کوئی ان کی ایکسیس نہیں ہے. اس لوکل کمیشن کو جو سکینہ بنگش صاحبہ, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا اس جگہ پہ جہاں عمران خان قید ہے. 1 منٹ کی ملاقات نہیں کرائی گئی, پھر کیس تبدیل کر دیا گیا. تو یہ جو اعجاز اسحاق صاحب ہے, انہوں نے اسی نقطے کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اگر کل ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس کوئی کرپٹ آدمی ہو اور وہ سارے مقدمے جو ہیں وہ اپنے پاس اگر رکھنا چاہے یا ان کو کسی اور انداز میں اس کو نپٹانا چاہے, تو کیا اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو جج صاحب ہیں یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, چیف جسٹس صاحب, اور جو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل سے بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی اپنا ریاست سے مجھے پوچھ کے بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا جس میں میری عدالت سے مقدمہ لے کے تو ایک لارجر بینچ کو دے دیا گیا, کیا یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کیا ریاست اس بات کی حمایت کرتی ہے؟ اچھا, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت سے یہ مقدمہ لے کے لارجر بینچ کی طرف بھیج دیا گیا. لارجر بینچ ابھی تشکیل نہیں ہوا, اور ہو سکتا ہے کہ یہ لارجر بینچ اگلے کئی ہفتے تشکیل نہ ہو. کم از کم 20 کے نزدیک وہ درخواستیں ہیں جو عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کے لیے سیاسی قائدین کی ہیں, وکلاء کی ہیں, جو پینڈنگ تھی وہ اس بینچ کو بھیج دی گئی ہیں. اب ان کی سماعت اس وقت تک رک گئی جب تک وہ بینچ نہیں بنتا, اور یہ عام پریکٹس رہی ہے کہ اگر کسی چیز کا فیصلہ نہ کرنا ہو تو اس کو نو اسکوپ کر کے نکال دیتے ہیں. اس کو کسی جگہ, اب یہ لارجر بینچ اگر 3 ہفتے یا 1 مہینہ پورا اس معاملے کو نہ سنے تو اس پر کوئی قانونی, آپ صرف ارلی ہیئرنگ کی درخواست دیتے ہیں اور وہ مرضی چیف جسٹس صاحب کی, وہ اس کو سنے نہ سنے, اس پر کوئی فیصلہ کریں یا نہ کریں. میری اپنی درخواست, میں ایک بونافائیڈ جرنلسٹ ہوں اور میں ٹرائل کی کوریج کے لیے اڈیالہ جیل جانے کے لیے ہائی کورٹ نے پہلے مجھے اجازت دے دی عامر فاروق صاحب نے, لیکن اس کے بعد اڈیالہ جیل والوں نے مجھے روکنا شروع کیا. تو جب میں نے یہاں پر درخواست دی تو عامر فاروق صاحب نے کاز لسٹ سے نکال دیا, پھر اس کو ارلی ہیئرنگ کو بھی نہیں مانا, اور وہ کئی مہینے درخواست نہیں لگی. اب نئے چیف جسٹس صاحب آئے تو میں نے درخواست دی تو وہ راجہ انعام منہاز صاحب کی طرف لگی ہوئی ہے, اور وہ اپنا اس دن مائنڈ دے رہے تھے
کہ لگتا ہے کہ جی آپ نے پہلے بھی درخواستیں دی لیکن آپ نے تو وہ وڈرا کر لی تھی. کوئی وڈرا نہیں ہوئی تھی. جیل حکام نے آ کے معافی مانگی تھی, یہ کہا تھا کہ جی ہم آئندہ اس حکم کو مانیں گے تو یہ ہمارے خلاف کاروائی نہ کرے, تو ہم اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا مقصد تو ٹرائل کی رپورٹنگ تھی. اگر یہ ایک فری فیئر انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہے جیل کے اندر تو جو جرنلسٹ ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے. اب مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ میں اب یوٹیوبر بن گیا ہوں, میں اب جرنلسٹ نہیں ہوں. حالانکہ میری جو فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پر وہ 5 ملین سے زیادہ ہے اور وہ بہت ساری چینلز کی ویورشپ سے زیادہ ہے. بٹ کیونکہ میں وہ چیز رپورٹ کرتا ہوں جو وہاں پر نظر آتی ہے, بہت ساری چیزیں جو رپورٹ ہوتی ہیں وہ ٹکرز کہیں سے بن کے آتے ہیں. اب جیسے کل قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا, کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا پارلیمنٹ کی طرف, لیکن ٹکرز آ رہے تھے, پتہ نہیں کہاں سے بن رہے تھے, کہاں سے آ رہے تھے. تو یہ اس طرح عدالتوں کو مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن آج سردار اعجاز اسحاق نے ایماندار ججز کی بے بسی اور جس طریقے عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو کمپرومائز کیا گیا ہے, یہ لوگ اس طرح کے جج بنا کے بھرتی کیے گئے ہیں کورٹس میں, کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جج اگر توہین عدالت کے معاملات میں کوئی فیصلہ کرتے تھے تو انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوتی تھی, لیکن عامر فاروق صاحب اس کا بھی راستہ بنا گئے. انہوں نے جسٹس بابر ستار کے آرڈرز کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے 3 ممبر بینچ بنا کے تو انٹر کورٹ اپیل بھی وہ سنتے رہے ہیں, انٹرم آرڈرز کے خلاف بھی. تو اب جو آپشنز کی میں بات کر رہا ہوں اعجاز اسحاق صاحب کے پاس, کہ وہ انہوں نے کل کی اب مانگے ہیں سارے جو جوابات مانگے ہیں, اور لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اندیا دیا ہے جس میں بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے کہ پھر میرے یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ. تو ایسا لگتا ہے کہ جج صاحب اس معاملے کو پورا ہائی لائٹ کریں گے, اور اگر یہ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں جس کے بعد کوئی 1% بھی امکان نہیں ہے کہ کسی کو انصاف ملے, تو آج جج صاحب نے اندیا دے دیا کہ پھر یہاں پر بیٹھنے کا کیا فائدہ. اس سے پہلے یہ خبریں تھی کہ یہ 5-6 ججز جو ہیں جنہوں نے لیٹر لکھا تھا, انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. لیکن جو کچھ اب ہو رہا ہے عدالتوں میں, جس انداز میں مقدمات لیے جا رہے ہیں, تو ان ججز کے پاس واقعی کوئی کام نہیں, تو وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. آپشنز کی میں بات کر رہا تھا کہ ان کے پاس کیا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر کوئی آرڈر وہ کرتے ہیں تو یہ جج صاحب بیٹھ جائیں گے 2 ججز کو لے کے, عامر فاروق صاحب راستہ بنا گئے ہیں انٹر کورٹ اپیل لے کے, تو اس کو سسپینڈ کر دیں گے. ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے, یہاں پر کوئی انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. اور ابھی جو اعجاز اسحاق صاحب نے کام کیا ہے, یہ پی ٹی آئی کے لیڈران کے کو یہ کرنا چاہیے تھا کام, کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے, کیسے زیادتی ہو رہی ہے, وہ تو کمپرومائزڈ ہیں. اور جب اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے اعجاز اسحاق صاحب نے یہ کمیشن بھیجا جس نے یہ بتانا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کس سے ملاقات کی اجازت مل رہی ہے, کس سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی, ملاقاتیں کس طریقے سے ہو رہی ہیں, وہاں پہ حالات کیا ہیں, تو عدلیہ کو ہی, یہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو ہی استعمال کیا گیا. اور شاید ان کے یہاں پر لانے کی وجہ یہ تھی کہ اس سارے جو جھوٹ کا نظام ہے اس پر پردہ ڈالنا تھا. تو یہ بلڈنگ تو بڑی پرشکو ہے, لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ دیکھیں, کروڑوں اربوں روپے کی یہ بلڈنگ ہے, انصاف دینے کے لیے بنائی گئی تھی. لیکن آپ یقین کریں یہاں پر انصاف کا قتل ہو رہا ہے, اور ایک انتہائی دیانتدار آنےسٹ جج نے آج یہ اندیا دیا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اسی طرح کرنا ہے تو پھر یہاں پر ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ. اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے, کس طرف معاملہ جاتا ہے. انشاءاللہ